چلے چلتے ہیں شہر اقبال میں، جہاں کی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اقبال کے شاہین جناب ڈاکٹر محمد خرم یاسین سے، جو کہ پیشے کے لحاظ سے معلم ہے اور معلمی کا 10 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ بہت ماشاء شکریہ۔ اللہ۔ آپ اردو ہندی کے استاد ہیں، اسی طرح ایشین کلچر سٹڈیز کے ماہر ہیں اور جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے بی اے اور ایم اے کرنے کے بعد 2021 میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ہم، آپ کی ڈاکٹریٹ کا موضوع ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس آف اسلام تھا۔ آپ نے شرح خطبات اقبال کے نام سے ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ مقالہ لکھا، سبحان بسم اللہ۔ شمسی کے کلام کی تدوین کی، اور اسی طرح مصنوعی ذہانت اور اردو ادب، امکانات و مسائل کے آئینے میں اس موضوع پر ایک پرمغز مضمون تحریر کیا۔ ایک ناول جس کا نام ہے کئی چاند تھے سر آسماں، اس کا تجزیہ پیش کیا، اور اسی طرح رولانڈ بریتھس کے نظریہ دی دی ڈیتھ آف آتھر، یعنی مصنف کی موت کا تنقیدی محاکمہ لکھا۔ واہ۔ اردو ادب سے گہرا لگاؤ اور گہری دلچسپی کے باعث جس یونیورسٹی سے بھی منسلک رہے، وہاں جاری ہونے والے ادبی جریدے کے ایڈیٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی۔ سبحان فیصل آباد کے ریڈیو سے دبستان اور ہم نوجوان کے نام سے بھی آپ نے پروگرام پیش کیے۔ آپ علم کی روشنی پھیلانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہم بسط احترام دعوت دیتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد خرم یاسین کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آئیے۔ سبحان اللہ۔ بےحد شکریہ سر، جزاکم اللہ خیرہ، اور بہت زیادہ آپ کی عنایت، آپ نے تعارف پیش کیا۔ میں سر شریف اکیڈمی شریف اکیڈمی کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے اس اتنے بڑے فورم پہ مجھے کچھ خامہ فرسائی کی، آپ نے سر دعوت دی، اور اس بڑے فورم پہ آپ کے ساتھ سر تقی آبدی صاحب کے ساتھ اور بہت ابھرتی ہوئی شاعرہ میڈم شازیہ نورین صاحبہ، آپ سب کے درمیان بیٹھنا یقیناً میرے لیے باعث اعزاز و سعادت ہے۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر میں اپنی رائے پیش کروں تو نہایت بلند درجہ محقق، دانشور، ماہر اقبالیات، ماہر غالبیات اور ماہر فیض حضرت تقی آبدی صاحب، آپ دانا بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اور یقیناً مجھ جیسے طالبان علم آپ ان کے رہنما بھی ہیں۔ آپ کی میں نے کچھ کتب کا مطالعہ کیا ہے، اور اس سے قبل کچھ لیکچرز بھی میں سن چکا ہوں۔ تو ماشاء اللہ۔ آپ کا آج کا لیکچر بھی بہت وقی تھا، گو کہ یہ موضوع بہت بڑا ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کم وقت میں اس طوالت کو سمیٹنا یقیناً یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس پہ قبل از تقسیم سعید رفیع الدین اشفاق صاحب، انہوں نے ایک بڑا وقی مقالہ لکھا اردو میں نعت کے حوالے سے۔ اس کے 30 سال کے بعد ڈاکٹر ریاض مجید نے اردو نعت کے حوالے سے مقالہ تحریر کیا، وہ ان کا پی ایچ ڈی کا ڈاکٹریٹ کا تھیسس تھا۔ پھر ڈاکٹر فرمان فتح پوری اس میدان میں آئے، اور پھر اردو نعت کی شعری روایت کے نام سے بہت خوبصورت مقالات کو مرتب کیا سبیر رحمانی صاحب نے۔ پھر ارشاد شاکر اعوان صاحب نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت کے حوالے سے مقالہ لکھا، اور عربی میں بہت سارے مقالات عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت کے حوالے سے لکھے ہیں۔ تو ہماری جو شعری روایت ہے اس کو نہایت محترم سر تقی آبی صاحب نے عرب سے شروع کیا اور عجم تک لائے، جس میں حضرت کعب واہ، بن زبیر کا بھی ذکر کیا، حضرت حسان بن ثابت کا ذکر کیا، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کے اشعار تا حال، وہ اشعار جو ہمارے
बुजुर्ग और हमारे कारी हजरात मसाजिद में पढ़ा करते थे। और एक रिवायत कायम थी, अजान के बाद अक्सर वो पढ़ा करते थे, वहासुन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन लदुनका तलिदुन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली आई। ये अशार, ये इतने जानदार अशार हैं कि ताहाल पढ़े जा रहे हैं और इनकी तासीर कायम है। और हजरत काब, उनका कसीदा इत्तिफाकन चंद दिन कबल जो उन्होंने रिएक्शन के तौर पे, बल्कि कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायरी को मैं समझता हूँ कि जो नातिया शायरी है उसमें रिएक्शन, रद्द अमल, जो कुफार मक्का थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, उसके हवाले से रिएक्शन की एक शायरी थी। उसके साथ साथ फिर उनके जज्बात और अ, जमालियाती पहलू का दखूल हुआ। और फिर ये रिवायत ऐसी फली फूली कहद नबी से ये आगे मुंतकिल होती रही और बहुत ज़ोर शोर के साथ आगे इसकी तरोीज व अशात हुई और हम बर सग़ीर तक पहुँचे। तो बर सग़ीर में डॉक्टर साहब ने जिक्र किया मुल्ला दाऊद का, और ये यकीनन मुल्ला दाऊद और उनके बाद मिराजुल आशिक़ैन और उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर बीजापुर गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह, इन सब ने नात के आगाज़ में बहुत अच्छा काम किया। और वली दकनी जब उनका दीवान मशहूर हुआ तो उसके बाद से लेके फिर जो खानवादे बने हैं, जिनमें खानवादा अहमद रज़ा ख़ान और फिर आगे उनके भाई, और इसी तरह से और बहुत सारे खानवादे बने जिनमें वारसी खानवादे थे, जिनमें गोरडवी खानवादे थे। इन्होंने नात की तरोीज व अशात में बहुत काम किया। और एक जारी सर ने इशारा किया मोहसिन काकोर भी, ये अमीर मीनाई के उस्ताद भी थे और इन्होंने बहुत नाज शरीफ के हवाले से काम किया। तो आज जो नात हम तक पहुंची है, इसमें जमालियाती पहलू भी हैं और इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुआशी और सियासी पहलू भी हैं। इसमें इस्तिमदाद व इस्तिगासा भी है। और ये एक हम्म। ऐसा मजमुआ बन गया है कि जो हमें जिस तरह से हम गज़ल से बाज़ का तलज़्ज़ुज़ हमें मिलता है और हम कुछ ख्यालात में खो जाते हैं, यकीन कीजिए उससे बहुत ज़्यादा जो हमें एक ज़हनी सुकून, रूहानी कैफियत का तब्दील होना, ये सब नात के साथ मुंसलिक हो गए हैं। और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रेडियो प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम्स, सीरत अवार्ड, नातिया रसाइल और ना रसाइल के खुसूसी नंबर, इन सब ने नात शरीफ की जो एक एक इतनी एक मजबूत रिवायत कायम कर दी है कि अब जो है जो अल्लाह ताला का कुरान मजीद में वादा है कि हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, यकीनन ये वादा हमें रोज से रोज ज्यादा से ज्यादा हमें फलता फूलता अफजूं तर होता वाह। तो सर का बेहद शुक्रिया, उन्होंने बहुत कम वक्त में मरबूत और मबसूत अंदाज में हमारा हमारे कुल व अज़हान को मुनव्वर फरमाया। अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला सर के इल्म अमल को बहुत बहुत फरमाए, बहुत तरक्की अता फरमाए। और हम आपसे इसी तरह से फैज़ याब होते रहें। बिलखसूस आपने जो किताब का जिक्र किया और आपने जो शायरी सुनाई, यकीन कीजिए कि नात के बाद गज़ल और आखिर में आपने जो तरही मिसरे पे जो शायरी सुनाई है, जो नात नाम मिला है, और एक और ही तरह के इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागा है। मोहतरम तक़ियाती साहब के बाद खुद सर आपने, सर शफीक मुराद साहब, आपने जो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है और मैं समझता हूँ कि एक इदारा है यहाँ, यकीनन इदारे यकीनन। यकीन कीजिए कि हमें अफसोस तो होना पड़ रहा है कि कई इदारे इतना काम नहीं कर रहे जितना आप तने तनहा ये काम कर रहे हैं। और इल्म अदब की वो तरोीज व अशात वो खिदमत जो आप फरमा रहे हैं, ये इदारों का काम है। अब आप देख लें कि इदारों के एंड से, बड़ी बड़ी जामियात के एंड से उनके शोबा उर्दू, आप उनकी एक्टिविटीज़ देख लें तो हमें अंदाज़ा होता है कि आप ऐसे अहबाब जो हैं हमारे लिए ना सिर्फ सरमाया है, बल्कि आपके लिए बेशुमार दुआएं हैं और अल्लाह ताला आपको
مزید اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ خلوص نیت کسی بھی یقین کام میں یقیناً کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ تو آپ جس خلوص نیت سے اس سارے پلیٹ فارم کو لے کے جا رہے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ اس آن لائن فورم کو بھی 1 سال ہو چکا، اور اس کے علاوہ آپ کی جو آپ کے 50 سے زائد جو دیباچے اور تقاریز آپ نے لکھی کتب کے اوپر، اور پھر مشاعرے، اور پھر ایوارڈز کا اہتمام، یہ سارا کچھ جو ہے یقیناً آپ کا خاص ہے۔ کیا کہیں۔ آپ کی شاعری سے میں زیادہ واقف نہیں تھا، لیکن اب مجھے آپ کی ہے کہ میں آپ کے کل کلام کا مطالعہ کرواؤں، کیونکہ آپ کے ہاں جو زمان عائشہ اور اس کی کھوج، یہ بڑے خوبصورت مسائل ہیں، اور یہ یقیناً بڑی شاعری کا حصہ ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ۔ میں ضرور سے پڑھنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے باقی کلام کو بھی پڑھوں، اور اس کے کسی پہلو پہ میں کوئی تحقیق کا موضوع بھی خود بھی لوں، اور اپنے کسی جو ہے شاگرد کو بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں اس کو تفویض کروں۔ چلو، پھر ہم بہت نے عمدہ، بہت میڈم شازیہ نورین صاحبہ، میڈم شازیہ نورین صاحبہ کا کلام سنا، تو خواتین کے حوالے سے یہ عمومی تاثر ہے کہ شاید وہ اپنی تانیثیت سے باہر نہیں آتی، ان کے جو اپنے مسائل ہیں ان سے باہر نہیں آتی، لیکن مجھے سنتے ہوئے ہرگز ایسا محسوس نہیں ہوا۔ مجھے لگا کہ آپ بڑی پختہ سیاسی فکر رکھتی ہیں، اور وہ ہاتھ کا ویسے قلم کرنا اور فکر پہ پابندیاں، اور بالخصوص وہ جو مصرع تھا اس میں بڑا دل سے محظوظ ہوا، اور بڑا میں مسکرایا کہ جو مصرع آپ کو جو دیا گیا، اور یہ شعر نہیں ہے، مجھے حقیقت حال لگتا ہے، کیونکہ خواتین کے بارے میں جب یہ رائے قائم ہو جاتی ہے کہ کہیں سے لکھواتی ہیں، تو یہ بھی رائے قائم ہوتی ہے کہ چلے ان کو مصرع دے کے دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ توازمائی کر پاتی ہیں کہ نہیں کر پاتی۔ تو میڈم شازیہ نورین صاحبہ، آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ وجودیت اور تانیثیت اور زندگی کے حقیقی مسائل کی جانب اشارہ کیا، اب جدائی کی ہوگی وحشت تمام، ڈر کہاں رہتا ہے ڈر جانے کے بعد، گھر جانے کے تو بعد ایسا واہ، خوبصورت اشعار یقیناً ایک بلند آہنگ شاعرہ، بلند فکر شاعرہ کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور یقیناً بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی اگر آپ کو جاری رکھیں۔ زندگی کسی آپ رک جاتے ہیں تو آپ رکے نہیں، اس کو براہ کرم جاری رکھیے، تاکہ خواتین کا لکھنا خواتین کے لیے بہت حوصلہ مند ہوتا ہے۔ بہت صحیح ہے، میں بہت صحیح ہے۔ اتفاق سے چونکہ خواتین کی ہی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، تو ہمیں بچیوں کو بہت موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، تحریک دینی پڑتی ہے کہ براہ کرم آپ کچھ نہ کچھ لکھیں، لیکن اس کے باوجود بچیاں جلدی لکھنے کی جانب نہیں آتی، پتہ نہیں کسی قسم کا انہیں ڈر ہے، خوف ہے، یا کیا ہے۔ تو آپ ایسی شاعرات اگر لکھتی رہیں گی تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، اور ہماری بچیوں کے لیے بھی ایک تحریک کا سامان ہوگا۔ مجموعی طور پہ بہترین آج کا ایک سیشن تھا، جس میں میں نے بہت کچھ سیکھا، اور میری خواہش ہوگی کہ سر شفیق مراد صاحب، آپ برائے کرم اس سیشن کو جاری رکھیے، اور اس سے ہمارے سیکھنے کا، نئے لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملتا رہے، نئے لوگوں سے ہماری ایسی آشنائی ہو کہ جن کے اوپر ہم تحقیق و تنقید بھی کروائیں، جن کے کلام کو ہم کہیں اور پڑھ کے بھی سنائیں، جن کے کلام کو ہم سٹیٹس پہ بھی لگائیں، اور نعت کے حوالے سے برائے کرم اس مبارک مہینے کے حوالے سے آپ مزید پروگرام بھی کیجیے، کیونکہ یہ ہماری روحانی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور کتاب فطرت کے سربرق پر گر نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی بھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی گر وہ امام مم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا۔ تو ان کے صدقے سے ہی ہماری تمام رونقیں ہیں، ہماری زندگی ہے، ہماری خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ منسلک رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کاوش کے صدقے بہت سرفراز فرمائے۔ ایک بہترین پروگرام کی آمین۔ کے کامیاب انعقاد پر میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے علم و فضل میں روز افزوں ترقی کے لیے دعا گوں۔ میڈم شازیہ نورین صاحبہ کا بھی بے حد شکریہ، انہوں نے ہمیں اپنے تازہ کلام بہت سے شکریہ، نوازا۔ ستیابی صاحب کا بھی بے حد شکریہ کہ ممنون آپ نے ہر ممنون۔ بار کی طرح
ہمیں ہمارے علم کے نئے دربار کیے، ہمیں کئی نئی جہاد سے آشنا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند فرمائے، آمین۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔